یوں تو پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے بہت مخالف ہیں، لیکن ایک چیز ان میں بہت کامن پائی جاتی ہے، خاص طور پہ پارٹی سربراہان کی بات کی جائے یا سابق وزراء اعظم کی بات کی جائے۔ پاکستان میں بہت سارے پارٹی سربراہان کو بھی سزائیں سنائی گئیں۔ اسی طرح پاکستان کے سابق وزراء اعظم کی بات کریں تو سابق وزراء اعظم کو بھی سزا سنائی گئی عدالتوں کی جانب سے۔ اگر شروع کریں حسین شہید سہروردی سے، تو پاکستان کے پہلے وہ وزیر اعظم تھے جن کو سزا سنائی گئی، جن کو غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ اگر بات کریں آج کے اس دور کی، تو پاکستان میں سابق وزیر اعظم چند روز قبل سیفر کیس میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسے اگلے ہی دن اسی طرح اسی آدمی تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ایک اور توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا اور 10 سال عوامی عہدہ رکھنے کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ نہ صرف عمران خان کو بلکہ ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کو بھی 14 سال قید کی سزا اور 10 سال عوامی عہدے کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اگر ماضی کے حوالے سے ہم بات کریں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اور ان کی بیٹی کو اسی طرح آج سے 5 سال قبل اسی طرح کے کیسز میں بدعنوانی کے کیسز میں سزا سنائی گئی اور ان کو پارٹی کی سربراہی سے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ نہ صرف پارٹی کی سربراہی سے ڈسکوالیفائی کیا گیا بلکہ ان کو عوامی عہدہ رکھنے سے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ اسی طرح ان کی بیٹی جو نہ اس وقت عوامی عہدہ رکھتی تھیں، نہ وہ سیاستدان تھیں، نہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھیں، لیکن ان کو بھی سزا سنائی گئی۔ ان کو بھی یہ کہا گیا کہ مریم نواز بھی بدعنوان ہے۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی بدعنوان ہے، نہ وہ کچھ سیاسی عہدہ رکھ سکتی ہیں بلکہ وہ بدعنوان ٹھہرائی گئیں، اور وہ بھی نہ کچھ سیاستدان تھیں، نہ کو ان کا سیاست سے تعلق تھا۔ جیسے مریم نواز کے ساتھ ہوا وہی سب کچھ بشریٰ بیگم کے ساتھ ہوا۔ اگر ماضی کے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت کی جانب سے سزا سنائی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ اگر اس سے تھوڑا سا آگے آئیں تو سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، ان کو بھی سزا سنائی گئی۔ اگر تھوڑا سا اور آگے آئیں تو 1999 کے کو کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 11 سازش کیس میں ہائی جیکر قرار دے کر سزا سنائی گئی، پھر ان کو بدعنوان بھی ٹھہرایا گیا۔ ان کو سیاسی جو پارٹی عہدہ رکھنے کے اوپر بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کی کمال سنبھالی تھی وہ معدوم جاوید ہاشمی جو باغی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا تعلق ملتان سے ہے، جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز طلبہ یونین سے کیا، جماعت اسلامی سے ہوتے ہوئے وہ مسلم لیگ نون تک پہنچے، پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کی کمان سنبھالی اور مسلم لیگ نون کو سہارا دیا۔ آگے اس سے آئیں تو پھر سابق وزیر اعظم کو سزاؤں کا شروع ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جب وہ اپنے اقتدار میں تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور ان کو عوامی عہدہ رکھنے کے اوپر کہا گیا کہ یہ عوامی عہدہ نہیں رکھ سکتے، ان کو سزا سنائی گئی۔ اس سے پھر آگے آئیں تو سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف جن کو رینٹل پاور کیس میں سزا سنائی گئی۔ پھر نواز شریف کا دور پھر آتا ہے، پھر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ 2013 میں عام انتخابات ہوتے ہیں ملک میں اور وہ اکثریت لیتے ہیں اور وہ وزیر اعظم کی کمان سنبھالتے ہیں۔ پھر 2016 میں پاناما کیس آتا ہے اور نواز شریف کو اس حوالے سے اگست 2017 میں ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے اور ان کو بدعنوان ٹھہرایا جاتا ہے۔ نہ صرف بدعنوان ٹھہرایا جاتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی کو بھی یہ کیا جاتا ہے جو سیاست کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہوتا۔ پھر نواز شریف کا وہی کیس آج وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان کے کیس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اگر بات کریں نواز شریف کی تو وہی جج تھا جس نے نواز شریف کو یہ سزا سنائی، یہ کہا کہ یہ بدعنوان ہے اور ان کو 10 سال سزا سنائی جاتی ہے۔ اگر بات کریں عمران خان کی تو ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان بھی اس نے توشہ خانہ کے اندر ہیر پھیر کی اور ان کو 10 سال کے لیے عوامی عہدہ رکھنے کے اوپر اور 14 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ کیسا ہی اس نے اتفاق ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کی سیاست ایک دوسرے سے مختلف ہے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی جو ان کے سب سے قریب ایک عورت ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے نواز شریف کے مریم نواز۔
اور عمران خان کے جو سب سے قریب عورت اس کا نام ہے بشرا بیگم، نہ اس کا سیاست سے تعلق تھا، نہ اس وقت 2017 اور 18 میں مریم نواز کا سیاست کے ساتھ تعلق تھا، نہ اس کے پاس بھی عوامی عہدہ تھا، نہ اس کے پاس عوامی عہدہ ہے، لیکن اسی طرح مریم نواز کو قید بھی کیا گیا، اسی طرح بشرا بیگم کو بھی قید و بند کی صورتیں آج برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ کیسا ہی حسن اتفاق ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ ایک جیسی ہی نظر آتی ہے۔ اگر بات کریں سیاسی جماعتوں کے اوپر تو ان کو نہ صرف سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں ان کو اپنی جماعت کا جنہوں نے جماعت بنائی اس کے لیے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ یہ سب سے پہلے نواز شریف کے ساتھ ہوا، پھر یہ عمران خان کے ساتھ ہوا۔ اگر بات کریں سیاسی جماعتوں کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے تو سب سے پہلے جو پاکستان میں پابندی لگی تھی وہ عوامی لیگ کے اوپر لگی تھی، اس کے بعد پھر ایک جمہوری دور آتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہوتی ہے جس کو عدالت کی جانب سے سزا سنائی گئی تھی۔ اسی بھٹو نے اپنی حکومت کے دوران نیب کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اس وقت کی نیشنل عوامی پارٹی، جس میں میر حاصل خان بدنجو، ان کے والد میر غوث بخش بدنجو، اکبر خان بگٹی، اس کے ساتھ ساتھ خیر بخش مری، اس کے ساتھ ساتھ سردار عطا اللہ مینگل، ولی خان اور بہت سارے ایسے بڑے نام تھے ملک کی سیاست کے جن کی جماعت کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ ایک جمہوری دور کے دوران نہ صرف پابندی لگائی گئی بلکہ بلوچستان میں ان کی حکومت بھی ختم کر دی گئی، وہاں پہ گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان میں گورنر راج کی بھی بات اگر کرنے لگے ہیں تو پاکستان میں پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی کی ہی دور میں 2008 میں گورنر راج لگایا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس وقت نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور پیپلز پارٹی کے گورنر تھے سلمان تسیر، انہوں نے گورنر راج نافذ کیا اور یہاں سے اس حکومت کو چلتا کیا۔ کیا ایسا ہی حسن اتفاق ہے کہ پاکستان میں جب بھی گورنر راج لگا اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، وہ بلوچستان کی بات کی جائے یا وہ پنجاب کی بات کی جائے۔ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی نے یہی کچھ کیا، وہی پیپلز پارٹی نے پنجاب کے ساتھ بھی کیا۔ کیا یہ سیاست اسی طرح دائروں کے گرد گھومتی رہے گی یا پھر سیاست کچھ اور بھی الفاظ لکھے جائیں گے؟ کیا یہی الفاظ سیاسی تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ وزرائے اعظموں کو نائل قرار دے دیا گیا، وزرائے اعظموں کو سزا سنا دی گئی؟ کیا پاکستان کی تاریخ بدلے گی کہ فلاں وزیر اعظم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، فلاں پریزیڈنٹ نے یہ سب کچھ کیا، یہ ہے سیاستدانوں کا کریڈٹ؟ کیا ہم تاریخ کو بدلیں گے یا پھر تاریخ کے گرد اسی طرح گھومتے رہیں گے؟ یہ سوال ہے آپ کا، آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اس حوالے سے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیجیے اجازت۔